اربوں ڈالرز کی عالمی امداد افغان حکومتوں کی کرپشن کی نظر افغان فورسز قیام امن میں ناکام رہی. دوحہ مذاکرات میں افغان حکومت کو نظر انداز کرنا ریاستی ڈھانچے کو کمزور کرنے کا سبب بنا. خصوصی امریکی انسپیکٹر جنرل کی 20 سالہ افغانستان جنگ تعمیر نو بارے حتمی رپورٹ جاری. رپورٹ کے مطابق 2002 تا 2021 امریکہ نے افغانستان کی تعمیر نو کے لیے 144 ارب ڈالر سے زائد مختص کیے. اخراجات دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ کے مارشل پلان سے بھی زیادہ رہے. افغان فورسز کو 4,27,000 ہتھیار اور 162 طیارے فراہم کیے. امریکی انخلا ہوتے ہی افغان فورسز تیزی سے بکھر گئی. انسداد منشیات پروگرام 7 ارب ڈالر سے زائد خرچ ہونے کے باوجود غیر مؤثر رہا. طالبان حکومت امداد پر ٹیکس اور لیویز وصول کرتی رہی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی چین کے ایگزیکٹو نائب وزیر اعظم سے ملاقات. پاک چین آل ویدر اسٹریٹجک تعاون مزید مضبوط بنانے کا عزم. سی پیک اور وسیع تر شراکت داری کو نئی جہت دینے پر زور. چینی نائب وزیر اعظم کا پاکستان کی قیادت اور عوام کے لیے نئے سال کی نئے خواہشات کا اظہار. بنیادی مفادات پر پاکستان کی مسلسل حمایت کو سراہا. اسحاق ڈار کی چین کے انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ کے وزیر سے بھی ملاقات. سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے پر مشترکہ طور پر شان انداز میں تقریبات منانے پر اتفاق. ملاقات میں پارٹی ٹو پارٹی روابط، خطے کی صورتحال اور سی پیک منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ. اسحاق ڈار آج پاک چین 7ویں اسٹریٹجک ڈائیلاگ کی مشترکہ صدارت کریں گے. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ملائیشیا کے ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ. ایشیا اور مشرق وسطی سمیت حالیہ علاقائی پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال. مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے مشترکہ عزم کا اعادہ. دونوں وزراء خارجہ کا تمام سطحوں پر قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق. باہمی مشاورت کے تسلسل کی اہمیت پر زور دیا. وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایف اے کراچی زون کا دورہ. منی لانڈرنگ میں ملوث مافیا کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کا حکم. کہا ملوث عناصر پوری منی ٹریل کو بے نقاب کیا جائے. حوالہ ہنڈی کا کاروبار کسی صورت برداشت نہیں. بلا امتیاز ایکشن نظر آنا چاہیے. محسن نقوی کے انسان اسمگلنگ میں ملوث ایجنٹس مافیا کے خلاف مؤثر کارروائی کا حکم. کہا معصوم لوگوں کو ملازمت کا جھانسا دے کر بیرون ممالک بھجوانے والے عناصر رتی بھر رعایت کے مستحق نہیں. ایف اے کراچی زون میں انسانی وسائل کی کمی کو ترجیحی بنیادوں پر پورا کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے اگلے جمعے کو سندھ کا دورہ کرنے کا اعلان کر دیا. وزیر اطلاعات شفیع جان کی تصدیق. کہا وزیر اعلیٰ اراکین اسمبلی کے ہمراہ سندھ کا دورہ کریں گے. دورے کے دوران سول سوسائٹی اور پارٹی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے. سندھ حکومت کا سہیل آفریدی کو کراچی میں پروٹوکول دینے کا اعلان. وزیر ثقافت سندھ ذوالفقار علی شاہ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ہم سہیل آفریدی کو اجرک پہنائیں گے اور گلے بھی لگائیں گے. میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا کہ کے پی وزیر اعلیٰ ہمارے مہمان ہیں. آئیں ان کا بھرپور خیر مقدم کیا جائے گا. سیاست کرنا ان کا حق ہے لیکن امن و امان پر کوئی سودے بازی نہیں ہوگی. ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی پھر آمنے سامنے. رہنماؤں کی ایک دوسرے پر تنقید. متحدہ قومی موومنٹ کا کراچی بچاؤ مہم شروع کرنے کا فیصلہ. رہنما فاروق ستار نے پریس کانفرنس میں کہا کہ کراچی کے ساتھ ہمیشہ سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا گیا. کراچی کی تعمیر و ترقی سے ملک کا مستقبل منسلک ہے. کراچی کو وہ کردار دینا ہوگا جو ہمیشہ تعمیر اور ترقی میں اس کا رہا ہے. سب کے سامنے کراچی کے مسائل رکھیں گے. کراچی میں جو کسر رہ جاتی ہے وہی چالان کے بھاری جرمانوں نے پوری کر دی. جنرل سیکرٹری پی 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 سندھ وقار مہدی کا ایم کیو ایم رہنماؤں کی پریس کانفرنس پر سخت رد عمل. کہا ایم کیو ایم اب نیا ڈرامہ کراچی بچاؤ کے نام سے شروع کر رہی ہے. متحدہ اب کس منہ سے کراچی کی بات کرتی ہے. ایم کیو ایم نے کراچی اور اداروں کو جس طرح برباد کیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں. انہوں نے شہر کو قتل و غارت اور بربادی کے سوا کچھ نہیں دیا. برزل پاس میں برف کا تودہ گرنے سے کیپٹن سمیت 3 جوان شہید. آئس پی آر کے مطابق برف ہٹانے کے آپریشن کے دوران برف کا تودہ گرا. شہید ہونے والوں میں کیپٹن اسمتھ، سپاہی رضوان اور مشین آپریٹر عیسیٰ شامل. 28 سالہ کیپٹن اسمتھ کا تعلق لاہور اور سپاہی رضوان کا تعلق اٹک سے تھا. برف ہٹانے کا آپریشن کیپٹن اسمتھ کی زیر نگرانی ہو رہا تھا. نظام کو اکیلے نہیں بدلا جا سکتا، سب کو مل کر ذمہ داری ادا کرنا ہوگی. ظلم اور فسادیت کے نظام میں صرف سڑکیں بنتی ہیں، قومیں نہیں بنتی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا پشاور میں تقریب سے خطاب. کہا خیبر پختونخوا واحد صوبہ ہے جہاں 100% آبادی کو مفت علاج کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے. پنجاب میں بانی پی ٹی آئی کے شروع کردہ مفت علاج کے پروگرام کو ختم کر دیا گیا.
آئندہ مالی سال کے بجٹ میں نیوٹریشن کے شعبے کے لیے وسائل میں نمایاں اضافہ کیا جائے گا۔ صوبائی حکومت گورننس اور سروس ڈیلیوری کے نظام کو مؤثر اور شفاف بنا رہی ہے۔ قومیں اس وقت بنتی ہیں جب امیر اور غریب کے لیے ایک ہی قانون اور عدل و انصاف کا نظام ہو۔ امیر و غریب کے لیے الگ الگ نظام کے خاتمے کی جدوجہد کا آغاز کر دیا ہے۔ میئر نیو یارک زہران ممدانی کا ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ، وینزویلا پر حملے کی مخالفت کہا، میں وفاقی اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی کا مخالف ہوں، رجیم چینج کو پسند نہیں کرتا، ایک خود مختار ملک پر حملہ کرنا جنگ ہے۔ وینزویلا کے صدر اور ان کی اہلیہ کو نیو یارک جیل میں رکھا گیا ہے۔ امریکی اقدام سے نیو یارک میں رہنے والے وینزویلا کے شہریوں پر اثر پڑے گا۔ ٹرمپ سے ملاقات کے بعد زہران ممدانی کا امریکی صدر سے یہ پہلا کھلا اختلاف ہے۔ میئر نیو یارک ماضی میں صدر ٹرمپ کو فاشسٹ قرار دے چکے ہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک میں مقیم وینزویلین شہریوں کا نکولس میڈورو کی گرفتاری پر جشن، چلی، پیرو، امریکی ریاست فلوریڈا اور مختلف ممالک میں وینزویلین شہری سڑکوں پر نکل آئے، صدر میڈورو کے معزول ہونے پر نعرے لگائے، مختلف مقامات پر شہریوں نے جشن منایا۔ ملک کے میدانی علاقوں میں شدید دھند، کراچی ایئرپورٹ پر 10 پروازیں منسوخ، 3 تاخیر کا شکار، موٹر وے M1 پشاور سے رشکئی، M3 فیض پور سے درخانہ، M4 پنڈی بھٹیاں سے شیر شاہ اور M5 روہڑی سے شیر شاہ تک، موٹر وے M11 لاہور سے سمڑیال اور M14 کوٹ بیلیاں سے عیسیٰ خیل تک دھند کی وجہ سے بند رہی۔